تکبیر! جمعیت علماء اسلام مولانا صفی اللہ صاحب، نعرہ تکبیر! شان صحابہ، تحفظ دین مدارس! الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. گرامی قدر صدر اجلاس، مولانا قاری محمد یاسین صاحب، انتہائی ذی وقار، قابل صد احترام قائد وفاق حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی سید مظہر شاہ اسعدی صاحب، نائب امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، حضرت مولانا سیف الرحمان راشدی صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور، علماء کرام اور سامعین محترم، بنیادی طور پر آج کا یہ اجتماع ایک احتجاجی اجتماع ہے۔ اور اس اجتماع میں آپ حضرات نے جیسے کہ اشتہارات اور دعوت ناموں میں پڑھا، فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم نے بھی تشریف لانا تھا، لیکن اس وقت ملک میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں، جن کے مسلسل مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے آج معذرت کی ہے اور سب کو سلام پیش کیا۔ محترم سامعین،
اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے۔ جس طرح دوسری انسانی ضروریات ہیں، اسی طرح نظام حکومت بھی انسانی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اس چیز کا اظہار فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہوئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا ذکر، خلافت کے منصب پر فائز ہونے کا ذکر، خلافت کے منصب پر جس کو فائز کیا جانا تھا اس کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے منصب خلافت و حکومت کا تذکرہ فرمایا، فرشتوں نے اس پر سوال اٹھایا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ وہ زمین کے حالات کو پہلے دیکھ چکے تھے، آدم علیہ السلام کے لیے جو مادہ جمع کیا گیا تھا اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا اور یہ سوال اٹھایا کہ اے اللہ، آپ منصب خلافت و حکومت اس کو دینے جا رہے ہیں جس کے مزاج میں، جس کی طبیعت میں فساد ہے، بگاڑ ہے، خون خرابہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مطابقت نہیں رکھتی۔ خلافت و حکومت اور فساد و بگاڑ دونوں نہیں چل سکتی۔ خلافت و حکومت کے لیے تو ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو امن و امان قائم رکھ سکے، جو فساد کو روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اس سوال کو رد نہیں فرمایا، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ مخلوق ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر آگے وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کی یہ قابلیت، یہ صلاحیت کہ وہ اس سرزمین میں جا کر اللہ کے نظام خلافت کو قائم کر سکیں گے، وہ فساد اور بگاڑ پیدا نہیں کریں گے بلکہ اس سرزمین پر امن قائم کریں گے۔ اس صلاحیت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کے طور پر علم کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو، انسان کو
وہ علوم دینے والے ہیں کہ جب یہ علوم انسان کو حاصل ہوں گے تو پھر انسان کے اندر سے فساد اور بگاڑ ختم ہو جائے گا. پھر فساد اور بگاڑ کی جگہ امن ہوگا، باہمی اخوت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، ان علوم کے ذریعے اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر امن قائم ہوتا ہے، فساد اور بگاڑ نہیں پھیلتا. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے یہ دین امن کا ضامن ہے. یہ دین شر اور فساد پیدا کرنے نہیں آیا بلکہ شر اور فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر دنیا میں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر اگر تم امن قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ انہی علوم کے ذریعے ممکن ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمائے. اس کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو جب ان علوم کے تابع خلافت اور حکومت ہوگی، جب سلطنت ان علوم کے تابع ہوگی، جب نظام حکومت ان علوم کی بنیاد پر قائم ہوگا تو تبھی امن قائم ہو سکتا ہے، تبھی انسانی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، تبھی انسانی معاشرہ خوشحال بن سکتا ہے. اور جب ان علوم کو ختم کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیے، پھر وہ صرف علوم کے خاتمہ ہی نہیں ہے بلکہ در حقیقت انسانی معاشرے کے اندر سے امن کی تباہی ہے، خوشحالی کو ختم کر دینے کے مترادف ہے، پھر بگاڑ اور فساد پیدا کر دینے کے مترادف ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے آپ کو جو منصب اور مقام عطا فرمایا وہ امت کی رہنمائی کا مقام ہے، امت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا مقام ہے. جب آپ رہنما تھے، جب آپ قوم کی قیادت کر رہے تھے، تاریخ شاہد ہے کبھی بے گناہ کسی کا لہو نہیں بہا ہے. تاریخ گواہ ہے جب آپ قوم کے سربراہ تھے تو اس وقت دنیا میں امن قائم تھا. تاریخ گواہ ہے جب آپ اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے اس وقت صرف وہی خطہ ارض نہیں جہاں اسلام کی حکمرانی تھی بلکہ پوری دنیا میں امن اور سکون تھا. اور جب زوال آیا، تاریخ بدلی، وقت نے انگڑائی لی اور اسلامی سلطنت تہوبالا ہوئی، پھر بھی تاریخ گواہ ہے تب سے آج تک پوری دنیا میں بے چینی اور بے قراری ہے. اسلام کے جب حکمرانی تھی، اسلام بطور حکومت جب نافذ تھا، اسلام کا قانون جب دنیا میں حکمرانی کر رہا تھا
تو اس وقت صرف اسلام ہی کے زیر سایہ لوگ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ امن اور سکون محسوس کر رہے تھے. اور جب مسلمانوں پر زوال آیا تو پھر مسلمان ہی تہ تیغ نہیں ہو رہے، صرف مسلمانوں کا ہی خون نہیں بہہ رہا، ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا بے قرار ہے. علماء کرام، آپ کا منصب، آپ کی ذمہ داریاں بہت بلند ہیں. ذرا اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے. جب آپ مسجد و مدرسے کی چار دیواری میں محدود ہو گئے اور باہر دیکھنا اور جھانکنا آپ نے چھوڑ دیا تو پھر حالات آپ کے مخالف کر دیے گئے. آپ نے باہر جھانکنا چھوڑا، باہر دیکھنا چھوڑا تو باہر کے حالات پھر آپ کے حق میں نہیں رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے لیے باہر نکلنا مشکل بنا دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب باہر کی زندگی ہی نہیں، اب تو آپ کے چار دیواری کے اندر کی زندگی بھی آپ کے لیے مشکل تر بنا دی گئی. یاد رکھیے، جب کوئی قوم اپنا دفاعی محاذ سمیٹتے ہوئے پیچھے کی طرف آ جائے تو پھر وہ اپنے مرکز میں بھی محفوظ نہیں رہتی. جب آپ نے اپنے باہر کی زندگی میں قیادت اور سیادت چھوڑ دی تو پھر آپ کے اب مراکز بھی محفوظ نہیں رہے. صرف زمین ہی نہیں، اب تو آپ کے مراکز بھی آپ پر، آپ کے اپنے مراکز کی زمین بھی آپ پر تنگ کر دی گئی ہے. لیکن ہاں وہ بھی وقت یاد کیجیے جب آپ کی عظمت اور شان یہ ہوتی تھی کہ آپ کا فتویٰ ملک کے قانون کی حیثیت رکھتا، جب اب آپ کا مقام یہ ہوتا تھا کہ آپ کی حیثیت کسی مسجد کے امام یا مدرسے کے کسی مدرس اور ذمہ دار کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کی حیثیت معاشرت اور حکومت کے اندر با اختیار ایک کردار کی ہوتی تھی. جب آپ کی پگڑی بادشاہ کا تاج ہوا کرتی تھی تو پھر ذرا سوچئے آج کس مقام پر ہیں. کبھی وہ وقت تھا جب بادشاہ وقت آپ کے پوچھے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا تھا. اسے ملک کے قانون یا ملک کے اندر کوئی حکم نامہ جاری کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینا پڑتی تھی. محسوس نہ کیجئے تو آج ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں.
آج کس بلندی سے کس پستی پر ہم گرے ہوئے ہیں. کہاں تھے اور کہاں آئے؟ علماء کرام ذرا اٹھیے، اپنی قدر و منزلت پہچانیے، ہمت نہ ہاریے. اگر وقت نے آپ کو پیچھے دھکیلا ہے تو وقت کی چادروں کو، پردوں کو چیر کر اب آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. وقت کو اپنے ہاتھ میں لیجیے. اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ہمت کرتے ہیں، جو عزم و ہمت رکھتے ہیں. جو عزم و ہمت کے کچھ نہیں لگتے، پھر رب بھی ان کے قریب نہیں ہوتا. رب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو قدم آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے علماء کرام، خدا را آج قوم پھر آپ کی منتظر ہے. انہیں سچا رہبر رہنما چاہیے، انہیں مخلص رہنما چاہیے. ڈاکوؤں نے قوم کو لوٹا ہے، رہزنوں نے قوم کو رہزنی کی ہے، قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ان کا مذہب بھی نہیں چھوڑا، تہذیب بھی برباد کر کے رکھ دی، اخلاقیات کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا، قومی حمیت و غیرت کا جنازہ بھی نکال دیا. آپ ہی تو مخلص رہبر رہنما تھے، جو قوم کی سچی اور صحیح رہبری رہنمائی کرتے تھے. ذرا نکلیے حجروں سے، ذرا نکلیے چار دیواری سے، اور پھر وقت کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیجیے. ورنہ تو یاد رکھیے، الوقت سیف ان لم تقطعہ یقطعک. وقت تو پھر وہ تلوار ہے، اگر تم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو پھر وقت تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے. تو اس لیے حضرات، جمعیت علماء اسلام آج جن حالات میں سامراجی قوتوں اور ان کے ایجنڈوں کا مقابلہ کر رہی ہے، انتہائی کٹھن حالات ہیں. حضرات گرامی، سامراج صرف آپ کے دین کا دشمن نہیں، بلکہ آپ کی تہذیب کا دشمن بھی ہے، آپ کی قومی وحدت کا دشمن بھی ہے، آپ کے ملک کا دشمن بھی ہے. وہ ہر طرح سے آپ کو مٹانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت کچھ کر چکا ہے، کر رہا نہیں، کر چکا ہے. اگر اب بھی آپ نے انگڑائی نہ لی تو پھر یاد رکھیے، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں FATF کا قانون منظور ہوا، غلامی کی حدیں پار کر گئے. کچھ تو غیرت و حمیت، کچھ تو ملک کی عزت و وقار کا تقاضا ہوا کرتا ہے، کچھ تو قومی حمیت کا احساس ہوتا ہے. ان حکمرانوں کے عقل و شعور پر غلامی اس قدر حاوی اور مسلط ہے کہ انہوں نے قانون تو ان کا منظور کیا ہے،
FATF کا دیا ہوا قانون انہوں نے منظور کیا ہے. اگر کرنا ہی تھا کسی اپنے ہی نام سے کر لیتے تو تب بھی کہا جاتا کہ انہوں نے خود ہی کچھ کیا ہے. لیکن غلامی کی حد دیکھی ہے کہ یہ کہہ کر کہ FATF نے ہمیں کہا ہے، اس کے کہنے پر ہم یہ قانون منظور کر رہے ہیں. کہاں گئی آزادی؟ کہاں گیا آزاد پاکستان؟ FATF کے ذریعے پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا ہے. پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا ہے. ملک ان اداروں کے ہاں گروی رکھ دیا گیا ہے. اب ملک کے اندر کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا. جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. تعجب کی بات تو یہ بھی کہ انہوں نے تو ایک قرارداد پیش کی تھی کہ ایسا کیا جائے، اور قرارداد پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں. عالمی اداروں نے وہ کوئی قانون نہیں بنایا، لیکن پاکستان کے ان غلام حکمرانوں نے اپنے ملک کے اندر اس کو قانون کی حیثیت دے دی. چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، ڈالروں کی خاطر قوم کو بیچ دینا، ملک کو بیچ دینا، ملک کی عزت و وقار کو بیچ دینا، یہ ملک اور قوم دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مہنگائی کر کے جہاں ملک کی معیشت کو تباہ کیا، قوم کو بھی بھوک مرنے پر مجبور کیا جا رہا. عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت اس حد تک ڈبو دی جائے گی کہ کم سے کم 50 لاکھ افراد بھوک سے مریں گے، اور مرنا شروع ہو چکے. کتنے لوگ ہیں خودکشیاں کر چکے ہیں. اور حالیہ محرم میں جس طرح ملک کے اندر فرقہ واریت کے فسادات کروائے گئے، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ، پہلے بھی اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا گیا تھا اور ملک کے اندر آگ لگائی گئی تھی. ملک کو کس قدر شدید نقصان پہنچایا گیا تھا، لیکن مدبر قیادت، صاحب فہم و بصیرت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، انہوں نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ بڑی مشکل سے فرقہ واریت کی آگ پر قابو پایا اور اس آگ کو ٹھنڈا کیا. ایک بار پھر ہمارے ملک میں وہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی. ہم بتا دینا چاہتے ہیں، ان سازشی اداروں کو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اب قوم تمہاری سازشوں کو بھانپ چکی ہے. اب تمہارے حربے یہ قوم پر نہیں چل سکتے. اب تم قوم کو ورغلا اور بہکا نہیں سکتے. انشاءاللہ یہی علماء ہی اس ملک کے اندر امن کے ضامن ہے اور امن قائم کر کے رہیں گے. انہی کے دم قدم سے امن قائم ہے. اس ملک کے ساتھ مت کھیلو، اس ملک کے ساتھ مت کھیلو. یہ تمہارے آباء و اجداد نے نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے لہو دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا. اس ملک کی تقدیر کے ساتھ ہم تمہیں کھیلنے نہیں دیں گے. تم کس خیال میں ہو؟ تم اس ملک کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو.
تم اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو. کرتارپور کوریڈور کے ذریعے تم نے اس ملک کو توڑنے کی بنیاد رکھی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ سازشیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی. جب تک جمعیت علماء اسلام اس پاکستان کے اندر موجود ہے, اس کا کارکن موجود ہے, انشاءاللہ پاکستان کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تکبیر! جمعیت علماء اسلام! جمعیت علماء اسلام! وحدہ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! وحدہ جمعیت حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب! وحدہ وفاق حضرت مولانا قاری حنیف جالندری! نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں. جو قیادت اس ملک کو ایک لڑی میں پرو کے رکھنا چاہتی ہے, وحدت چاہتی ہے, ملک کی استحکام چاہتی ہے, ملک میں امن چاہتی ہے, اس قیادت پر الزامات لگانے کی, بھونڈے الزامات لگا کر ان کے کردار کشی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر کردار کشی, ان پر بھونڈے الزام لگا کر کردار کشی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یاد رکھو, شیشے کے محل میں بیٹھ کر کسی پر پتھر مت پھینکو, ورنہ تمہارا محل بھی محفوظ نہیں رہے گا. باز آ جاؤ اس سے. تمہیں خبردار کر دینا چاہتے ہیں. ہماری قیادت کی تم کردار کشی کرو اور تم محفوظ رہ جاؤ گے. اگر تم لوگ ہماری قیادت کی کردار کشی سے باز نہیں آئے تو پھر یاد رکھو چوکوں اور چوراہوں پر پھر بھانڈا پھوٹے گا. خدا را اپنی عزت بچا دو. ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں. ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں. عزت کرتے ہیں اور عزت دینا چاہتے ہیں تمہیں. اپنے ہاتھوں اپنی عزت کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو. تمہیں بھول ہے کہ جمعیت علماء اسلام کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہے؟ تمہیں بھول ہے کہ یہ کوئی سرداروں اور جاگیرداروں کی پارٹی ہے؟ تمہیں بھول ہے کہ یہ کسی مفاد پرست لوگوں کی پارٹی ہے؟ یہ جمعیت علماء اسلام مفاد پرستوں کی نہیں, اللہ والوں کی جماعت ہے. جمعیت علماء اسلام غداروں کی نہیں, یہ ان سرفروشوں کی جماعت ہے. وہ سرفروش جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا, قربانیاں دیں, سولیوں پر چڑھ گئے, توپوں کے دہانوں پہ اپنے جان کے نذرانے پیش کیے, اور انگریز کی جیلیں بھر دی, ان کے کھودے ہوئے گڑھے بھر دیے, لاشیں بھر دیں, لیکن اب اس دھرتی سے انگریز کو بھگا کر دم دیا. کیا پھر تم وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہو؟ کیا تم پھر وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہو؟ اگر تم اپنے آقا انگریز کے نقش قدم پر چل کر پھر ظلم و بربریت کی وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہو, اور پھر اس دھرتی کو بیچنا چاہتے ہو, پھر اس دھرتی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو, پھر ان مساجد اور مدارس میں قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کو بند کرنا چاہتے ہو, پھر یاد رکھو ہم بھی طے کر چکے ہیں, تمہیں اپنے سینوں پر
گولیاں کھائیں گے, سولیوں پر لٹک جائیں گے, لیکن اپنی دھرتی کے, اپنی مسجد کے, اپنے مدرسے کا تحفظ کر کے دم لیں گے. ہم بھی تحریک دہرانے کے لیے تیار ہیں. تم اپنی گولیاں گن لو, تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی, لیکن گولیاں کھانے والے سینے کم نہیں پڑیں گے. اور بہاولپور کی انتظامیہ کو بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں, ہاتھ ہولا رکھو. آہستہ قدم, سوچ سمجھ کر. سوئے ہوئے شیروں کو مت جگاؤ, سوئے ہوئے شیروں کو مت جگاؤ. اگر تم نے سکون سے یہاں پر حکومت کرنی ہے تو پھر ان مسجد اور مدرسے والوں کو چھیڑنا بند کر دو, مدارس پر ہاتھ ڈالنا بند کر دو. جمعیت علماء اسلام نے مدارس کی چوکیداری کی ہے, اسلام کی چوکیداری کی ہے, اور جمعیت علماء اسلام چوکیداری کرنا جانتی ہے. تو اس لیے ہم ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ اس بلڈنگ کا نام ہے, اس عمارت کا نام مدرسہ ہے. تمہیں بھول ہے, مدرسہ تو خالق اور مخلوق کے تعلق کا نام ہے. یہ جنگل میں بھی رہ سکتا ہے, شہروں میں بھی رہ سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہم تمہیں یہ مدرسے کے مقدس چار دیواری کے اندر تمہیں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں؟ مدرسے کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ مسجد کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دین کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر اٹھ جائیے, جاگ جائیے, اب دنیا کو بتا دیجئے کہ مدرسہ اور مسجد پر ہاتھ ڈالنا اب آسان نہیں ہے, اب آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے جو آواز اٹھتی ہے اب دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مظفر گڑھ میں وہاں کے ہمارے نائب امیر کو گرفتار کیا گیا. جرم یہ تھا کہ یہاں انہوں نے بغیر اجازت کے کانفرنس کی ہے. تو تم اجازت دے دو. کیا داڑھی اور پگڑی والوں کو اپنے پروگرام کرنے کی, اپنی دین کی اشاعت کی, ختم نبوت کے بات کرنے کی, ناموس صحابہ کی بات کرنے کی اجازت نہیں؟ ہم بتا دینا چاہتے ہیں حکومت کو, ناموس صحابہ کا اگر راستہ روکا گیا, ناموس صحابہ پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ہم خاموش رہیں گے, ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے ہم خاموش رہیں گے, تو یہ تمہیں بھول ہے. ہم ہر طرح سے احتجاج کریں گے, پھر چار دیواری کے اندر نہیں, پھر تمہارے گریبانوں تک ہم پہنچیں گے. مت چھیڑو ہمیں. تو اس لیے میں حکومت پر واضح کر دینا چاہتا ہوں, کسی مسجد, مدرسہ اور جمعیت علماء اسلام کے کسی بھی کارکن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے.
ورنہ تو پھر آپ کو کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہو چکا، اس کو خطرات لاحق ہیں، اس لیے ہم اس مسئلے میں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ختم نبوت کے مسئلے میں چور راستوں سے بڑے حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ آپ کی بیدار مغز قیادت نے بر وقت اس کا تدارک کیا، جمعیت علماء اسلام نے ان سازشوں کا راستہ روکا، لیکن ہم سکون سے اطمینان سے مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو بیدار رہنا ہوگا۔ گھر والے اگر بیدار رہیں تو چور بھی اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ چور تبھی گھستا ہے جب گھر والے سو چکے ہوتے ہیں، غفلت میں پڑ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں؟ واقعی بیدار ہیں؟ مجھے آپ کی حالت کچھ کمزور ہی لگ رہی ہے۔ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں؟ تو پھر اگر بیدار ہیں تو پھر بیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ نومبر میں لاہور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، صوبائی کانفرنس ہو رہی ہے، تاریخ کا تعین ہونا بھی باقی ہے، اس کی تیاری کریں۔ چلیں گے لاہور؟ چلیں گے؟ چلیں گے ختم نبوت کے پروانے بن کر، ختم نبوت کے پروانے بن کر لاہور چلیں گے؟ صرف جانا نہیں، آپ نے دوسروں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، دوسروں کو بھی لے کر جانا ہے۔ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اجتماع کا خلاصہ آج کی یہ قراردادیں ہیں جن کو میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حکومت